يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد سے کسی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن کا روزہ کیسا ہے، یعنی اس کا ثواب کیا ہے؟ تو بچے حضور نے ارشاد فرمایا عرفہ کا روزہ رکھنے سے 1 سال پہلے اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. عرفہ کا روزہ رکھنے سے، عرفہ 9 ذی الحج کو عرفہ کہتے ہیں. آج 7 ذی الحج ہے، بچے ہاتھ بولو. اچھا کل 8 ہے، پرسوں کیا ہے 9 ہے. عرفہ کا روزہ سرکار عرفہ کے روزے کا ثواب کیا ہے؟ صحابہ کرام پوچھے تو حضور ارشاد فرمائے کہ جن عرفہ کا روزہ 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. ایک روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ 1 سال کے گناہوں کو اللہ معاف فرماتا ہے، اور آئندہ بھی 1 سال کے گناہوں کو اللہ معاف فرماتا ہے. سمجھیے؟ اچھا ہاں بات بتا. پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرمائے تھے ہے نا، اور آئندہ آنے والا 1 سال بھی کیا کرتے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے تھے. تو کل بھی روزہ رہیے، کل یوم ترویہ ہے، کل بھی روزہ رہیے، اور پرسوں بھی روزہ رکھنے کا ہے. یوم عرفہ تو پرسوں خاص کر ہے، تو اس کو ذرا کسی صورت میں مس نہ کیجیے، کوئی صورت مس نہیں کرنا ہے، اس کو چھوٹنا نہیں کسی حال میں بھی. اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے. یعنی 1 سال کے گناہ معاف ہونا وہ تو معمولی بات نہیں ہوتی. ایک مومن کے پاس جو ایمان والا ہے نا، اس کے دل میں ذرا بھی ایمان ہے، منافقت نہیں ہے، تو اپنے گناہوں کی فکر کرتا ہمیشہ. انہیں میرے گناہ کیسے نہ کیسے معاف ہو جائے، بخشے جاؤں بلکہ فکر رہتی. کس کو؟ مومن کو رہتی ہے نا. منافق تو کیا کرتا اپنے گناہوں کو بالکل ایسے سمجھتا کہ ایک مکھی بیٹھی تھی اڑ گئی سمجھتا خالی. مومن یہ سمجھتا اپنے گناہوں کے کہ گناہوں کا پہاڑ ہے، مجھ پہ گرنے والا ہے، کب دب کے مر جاؤں نہیں معلوم. سمجھ گیا؟ ایسا نماز چلے گئی تو جماعت چلے گئی تو منافق کیا کرتا؟ آج جماعت گئی میری خالی، نماز میری کی چھوٹ گئی، میں رات میں تھک گیا تھا. یہ منافق کے پاس کیا ہے؟ مختلف ہیلے حوالے. یہ گناہ ہوا تو کیا ہے؟ میری جوانی کی وجہ سے گناہ ہوا، ایسے حالات کی وجہ سے گناہ ہوا، میں جھوٹ بولتا تھا. کیا وہ جھوٹ بولنے کی وجہ ایسا ہوئی ہے نا؟ ایسا کیا کرتا منافق؟ کیا کرتا ہمیشہ اپنے گناہوں کو چھوٹا کر کے دیکھتے رہتا ہے نا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. مومن کو ڈر رہتا ارے میرے گناہ معاف ہو جانا، گناہ معاف ہو جانا. یوم عرفہ کا مومن کیا ہوتا؟ منتظر رہتا کب یوم عرفہ آ جائے، میں کب روزہ رہوں اور کب میرے گناہ 1 سال کے پورے گناہ معاف ہو جائے. یہ مسلمان کو فکر رہتی. اللہ ہم کو سچا ایمان والا بنائے اور جناب فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہے نا. دین کو بچانے کی اللہ فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وغیرہ منافق تو یوں ہی کیا کرتا ہے، بیٹھے بیٹھے گھر میں جنا جورو کا منطقہ مارتا بیٹھتا، جماعت چھوڑ دیتا ہے نا. کہیں دکان پہ گیا، کاروبار خرید و فروخت میں نماز غائب ہو جاتی، کوئی فکر نہیں ہوتی اس کو. اللہ اکبر. اللہ ہم کو نیک ہدایت عطا فرمائے. گئے کھائے سو گئے ختم ہے نا. یہی کام ہے صبح شام. آج کیوں نہیں بیٹھے فجر کی نماز کو؟ رات میں تھک گئے تھے ہے نا، طبیعت خراب تھی، ایک ٹانگ میں درد تھا بولتا ہوں ہے نا. اب دیکھو کاروبار کو برابر جائیں گا، انہیں دکان کو برابر جائیں گا، کمانے برابر جائیں گا، ہر جگہ دعوتیں برابر رہیں گا. انہیں ہیلا حوالہ کہاں تھا؟ نماز کی جگہ آتا. اللہ تعالیٰ ہم کو منافقت کی موت مرنے سے ہماری حفاظت فرمائے. لیکن آج کثرت سے نفاق عام ہو گیا، کثرت سے نفاق بڑھ گیا زندگیوں کے اندر. آیا سمجھ؟ ایمان کا کوئی جنا ویلو نہیں رہا، فکر نہیں رہی ایمان. اللہ ہم کو نیک ہدایت عطا فرمائے. تو سرکار فرمائے عرفہ کا روزہ 1 سال پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہمارے. مطلب کیا ہے؟ جو بھول چک سے گناہ ہو، یہ بلامت جان بوجھ کے نماز چھوڑ رہے ہیں، یہ تو کفر ہے. آئے سمجھے؟ نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ نہیں بلکہ کفر ہے وہ تو ہے نا. یہ گناہ بغیر توبہ کرے کے، بغیر استغفار کرے کے، بغیر اس کی تلافی کرے کے معاف نہیں ہوتے. سمجھو؟ اچھا ایسا سمجھے گناہ معاف ہوتا، جو نماز نہیں پڑھے وہ بھی گناہ معاف ہوتا سمجھتے لوگ. نہیں فرض تو کبھی کسی سے معاف نہیں ہوتا ہے نا. فرض کے گناہ کبھی بھی معاف نہیں ہوتے، وہ تو برابر اللہ کے پاس جواب دینا ہی ہے اس کا. سمجھ آ رہا؟ اللہ ہم کو اللہ کا ڈر عنایت فرمائے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان علی شان ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ 1000 دن کے روزوں کے برابر ہے. عرفہ کا روزہ 1000 دن کے روزوں کے برابر ہے. یعنی ایک روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ 1000 دن
روزہ رکھنے کا ثواب عنایت فرماتے ہیں. 1000 دن میں کتنے ہو گئے؟ تقریباً 3 سال کے اوپر ہو گئے نا. تو اتنا بڑا ثواب ہے ایک عرفہ کا روزے کا ثواب، اور اتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتے. گناہ تو 1 سال کے گناہ معاف ہو جا رہے ہیں، آئندہ بھی گناہ کے گناہ معاف ہو جا رہے ہیں. اگر پیچھے مر گیا تو ہے نا سارے گناہ معافی چاہے پہلے سے اس کے. ایسے کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو جو نا ایسے موقعوں سے اچھی طرح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر فرماتے ہیں عرفہ کا روزہ 1000 دن کے روزوں کے برابر ہے. فرمائے اتنا بڑا روزہ ہے، اتنا بڑا آفر ہے یہ اللہ کے پاس. کیا آفر کے مہینے ایسے اس طرح گورنمنٹ یہ دکانوں پہ آفر ہوتا ہے نا، فیسٹیول سیل ہے نا، دیپاولی سیل، دسہرا سیل، رمضان سیل وغیرہ رہتا ہے نا، آشاڑھم سیل بول کے رہتا ہے. اور ایک رہتا کریڈٹ سیل بول کے. کریڈٹ سیل بول تو اب کمپنی لاسٹ میں آ رہی، کیا کرتا کمپنی والا پورا نکال دیتا، ہڈی کو پوسا نکال دیتا ہوں آیا سمجھ. چلو بائی 1 گیٹ 2 فری، ایسا بائی 2 گیٹ 3 فری، بائی 3 گیٹ 1 فری، ایسا لگایا تھا آفر لا کے نکال دیتا ہوں. مگر میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا کریم ہے. اللہ کو کسی بھی آفر کی ضرورت نہیں ہے، کریڈٹ سیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک صورت ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پاک ہے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ کا وعدہ ہے حبیب آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے آپ کی امت کو ہم کہ آپ راضی ہو جانا. تو سرکار کو خوش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آفرز رکھا ہے ہمارے لیے، ہم جیسے گناہ گار بدکار سیاکار امتیوں کے لیے اللہ ایسے بہترین آفر رکھا ہے. وہ کملی والے آقا کی صورت سے رکھا ہے، وہ صورت پاک ہے. ان کو راضی کرنے کے لیے ایسے ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرا، ایسے امت محمدیہ کو ایسے آفرز رکھا اللہ تعالیٰ. تو میرے بھائیوں تو عرفہ کا دن کا روزہ، 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں 1000 دن کا ثواب ملتا ہے. ایسے 1000 دن کا، ایک دن میں ایک دن کا کام 1000 دن کی تنخواہ. سمجھ گیا؟ اچھا موٹا سمجھنے کے لیے مثال سمجھو، 1 دن کا کام، 1 دن کام کرنا 1000 دن کی تنخواہ اٹھانا ہے. اللہ کون نہیں کرتا کام؟ وہ 1 دن کام کر لو 1000 دن کی تنخواہ دے رہے ہیں بول تو ہے نا کوئی پاگل ہی چھوڑا چھوڑنے والا ہو. سمجھ میں آ رہا؟ اچھا پاگل ہے، بد دماغ ہے بچے ہے نا، اس کو دماغ نہیں ہے، پاگل ہے بالکل ایسے بچپن بچکانی جو نا دماغ ہے. تو ویسا آدمی کیا کرتا ہے؟ چھوڑ سکتا ہے وہ روزہ ہے نا. 1 دن کام کرنا ہے 1000 دن کے پیسے اٹھانا ہے بول تو ہے نا. بڈھے سے بڈھے آئے تھے، پاگل سے پاگل آتے ہیں. اگر مریض بھی ہے تو کیا کرتا ہے؟ چھوڑتا نہیں انہیں. بیمار بھی ہے تو وہ موقع چانس چھوڑتا نہیں. ارے ایک دن کام کرنا ہے رے بھائی، 1 دن کام کرنا ہے، 1000 دن کی تنخواہ اٹھانے کا ہے نا. ذرا بھی اگر ہوش حواس اگر اس کو ہے کیا کرے گا؟ برابر انہیں گلوکوز لگا لے کے آکسیجن لگا لے کے تو آئیں گا. 1 دن کام کرنے کا ہے، 1000 میں تنخواہ اٹھانا ہے نا. کرتے نہیں کرتے کام ایسا ہے. تو گزارش ہے کہ کل بھی روزہ رہی ہے، جمعرات کو یوم ترویہ ہے، اور پرسوں جو ہے نا یوم عرفہ ہے اس کو روزہ رکھنا ہے. جمعرات اور جمعہ بہترین جو ہے نا دن اللہ تعالیٰ ہم کو عنایت فرما رہا ہے. اللہ ہم کو نیک ہدایت نیک توفیق عطا فرمائے. سرکار فرمائے دعاؤں میں سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے. یعنی حاجیہ عرفہ کے میدان میں، عرفہ جو میدان عرفات ہے نا، میدان عرفات ہے، میدان عرفات میں جبل عرفات ہے. جبل عرفات میں جانا کو حاجیوں کو ضروری نہیں ہے، اور مسجد نمرا یا کہ لوگ خطبہ سنتے لوگ وہ بھی خطبہ بھی ضروری ہے. یوم عرفہ کے دن 9 ذی الحج 9 ذی الحج کے دن ہے نا. اب جاتے حاجیاں کل جائیں گے حاجی، ہمارے پاس پرسوں ہے یوم عرفہ، کل وہاں پر یوم عرفہ ہے جمعرات کے دن. آج مینا میں ہے حاجیاں. اب کیا کریں گے؟ عرفہ کو نکلیں گے وہ لوگ ہے نا، صبح عرفہ کو پہنچیں گے وہ لوگ. تو یوم عرفہ کے دن جو ہے نا میدان عرفات میں جا کے آئے بس حاجی بن جاتے. اگر جا کے دن تمام ٹھہرنا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر بیمار ہے تو کیا کرتے معلوم؟ ایمبولینس میں لے کے آتے اس کو. حاجیاں بیمار رہتے نا، ایمبولینس میں لا کے میدان عرفات پہ سے روڈ پہ سے لے کے آتے ختم. تو جا کے خالی انٹری ہو کے نکل گئے تو حاجی بن گئے، حج کا ثواب مل جاتا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب خالی دنوں میں سال بھر بھی جا کے رہتا ہوں ثواب نہیں، حاجی نہیں بن جاتے. یوم عرفہ 9 ذی الحج کے دن کیا کرے؟ میدان عرفات میں گئے. تو یوم عرفہ کے دن خاص کر دعائیں کرنا، اور حاجیاں بھی جو رہتے نا ان سے بھی دعاؤں کی درخواست کرنا. اگر ہمارے خاندان میں، ہمارے پہچان میں، جان پہچان میں اگر حج کو گئے ہیں تو ان سے دعا کی درخواست کرنا، اور اپن بھی خوب دعائیں کرنا. یوم عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ بہت دعائیں جو ہے قبول فرماتا. اللہ ہم کو جو ہے نا عرفہ کے دن بھی خوب دعائیں مانگنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق عنایت فرمائے. اور جو قربانی کا عزم کریں الحمدللہ وہ لوگ جو ہے نا ضرور قربانی ادا کرنا. جو قربانی کے فضائل الحمدللہ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جو ہے نا ہمارے آقا مولا
صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو حضور ارشاد فرمائے قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے فرمائے. ایسا میں یہ قربانی ضرور کرنا. اللہ تعالیٰ کو صاحب نصاب بنایا, برابر جو نا قربانی ادا کرنا. اور یوم عرفہ کے دن سے ہم جو نا تکبیرات بھی پڑھنے کا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ہی پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ داؤد علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں سوال کیا, اے اللہ محمد کی امت میں کسی کو قربانی کرنے کا کیا ثواب ملتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اے داؤد قربانی کرنے والے کے جو قربانی کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ قربانی کے ہر بال کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے, 10 برائیاں اس کی اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے اور درجے اللہ اس کے بلند فرماتا ہے. پھر آپ نے پوچھا کہ قربانی کا پیٹ چاک کرنے پر کیا ثواب ملتا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا قربانی دینے والا جب اپنی خبر سے اٹھے گا تو نہ اس کو بھوک ہوگی نہ پیاس ہوگی اور نہ وہ پریشان ہوگا, نہ ہی قیامت کا اس کا خوف لاحق ہوگا. فرمایا قربانی کرنے والے کو قربانی کے ہر ٹکڑے کے بدلے میں جنت میں ایک نور عطا ہوتا ہے اور ہر ٹکڑے کے بدلے میں ایک گھوڑا عنایت ہوتا ہے. یعنی قربانی کے ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے نا, اس کے بدلے میں اچھا جانور کے ہر بال کے بدلے میں جنت میں ایک محل ملتا ہے. فرمایا داؤد تمہیں علم نہیں کہ قربانی کرنے والوں کے لیے ان کی قربانیاں سواری ہوں گی. فرمائے پل صراط پہ سے گزریں گے نا تو وہ سواری بیٹھ کے ہم گزریں گے پل صراط پہ سے, قربانیوں کی سواری پہ. قربانیاں سواری بن کے آئیں گی ہماری, اور یہ گناہوں کو مٹانے والی ہے, آفات کو دور رکھنے والی. یعنی قربانی کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے اور آفتیں بلائیں بھی دور ہو جاتی. آیا سمجھنے پریشان ہے بلکہ قربانی چھوڑنا نہیں, قربانی ہے پریشانی دور کرنے کے لیے. سمجھ آ رہا؟ اچھا اب کہ یہ سال پریشان ہے, آئندہ سال قربانی کریں گے بلکہ شیطان دھوکا دیتا. ایسا نہیں, پریشان ہے ڈبل ٹیبل ہو جاتے. سمجھ میں آ رہا؟ اچھا یاد رکھ لو. تو پریشان ہے بلکہ قربانی چھوڑو مت. آج کل تو کیا ہے ہر ایک آدمی جو نا قربانی کر سکتا, جو بھی صاحب نصاب ہے. 52.5 تولے چاندی کی قیمت, اگر اس کا پیسہ اتنا ہے تو قربانی کر سکتا. 52.5 تولے چاندی بول تو ایک 50,000 کا مالک. آج ہمارے ہاتھوں میں فون 50,000 کا فون ہے نا, ہاتھوں کے اندر کیا 50,000 کے فون ہے نا. معمولی نفس کی خواہشات کے لیے ہم ہزاروں میں خرچ کرتے ہیں. کولراں لائے گھر میں, فریجاں لائے, وہ لائے, کولراں لے کے آئے, قرضے کر کے لے کے آتے. اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کیا کرتے معلوم نہیں مول صاحب, اب کے ہاتھ تنگ ہے, وہ ٹائٹ ہے, حالات صحیح نہیں ہے ہمارے. یہ مختلف ہیلے ہمارے پیدا کرتے لوگ ہیں. ایسا نہیں. دیکھو آپ قربانی کیا کرتے سرکار فرمائے گناہوں کو میٹنے والی ہے, فرمائے آفتوں سے بچانے والی ہے. اگر آفتیں آ گئی تو اچھا کیا کرتے, آفت آ گئی تو آفتیں مصیبت آ گئی تو کیا کرتے برابر ہزاروں میں لگ جاتے. جب ہزاروں میں لگ جاتا پیسہ اس وقت کیسا بھی نکال کیا کرتے کر دیتے. تو ایسا ہی سمجھنا بعض لوگ کیا کرتے قرضوں کا ہیلا حوالہ کرتے. قرضے ایسے بلکہ لاکھوں کے قرضے اپنی خواہشات کے لیے, کچھ بھی گھر بننے کے لیے, شادیاں کرنے کے لیے کرتے. ایسے ہی 4-5 ہزار روپے لے کے قربانی نہیں کر سکتے ہے نا, کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. اللہ کے لیے برابر کیا کرنا, لٹ جانا اپن. اللہ کیا کرتا برابر ہماری لاج رکھتا, فضل سے اللہ کیا کرتا مالا مال فرماتا مالک و مولا. یہ گناہوں کو مٹاتی ہیں اور آفات کو دور رکھتی ہیں. لہٰذا لوگوں کو قربانی کا حکم دو. قربانی مومنوں کے لیے صدقہ ہے, جیسے اسماعیل علیہ السلام کا ذبیحہ صدقہ تھا. یعنی اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کیا کرا ذبیحہ یعنی دمبا کیا کرے لائے والک مولا, آپ کو دمبے کے آپ کے بدلے میں دمبے کو اللہ قربان فرما دیا. یعنی آپ کی بلا کیا ہو گئی دمبے پہ چلے گی. ایسے ہی ہم بھی کیا قربانی کریں کیا ہوگا, ہماری بلائیں کیا ہے قربانی پہ چلی آتی. بات سمجھ میں آئی؟ قربانی کرنے سے ہماری جان, ہمارا مال, ہماری اولاد محفوظ جاتی. اللہ ہم کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اچھی طرح قربانی کرو, اچھی طرح قربانیاں کرو. مطلب سرکار فرمائے سب سے اچھے اعلیٰ قربانی کیا ہے فرمائے, اچھا جو قیمتی ہو. فرمائے سرکار کیا فرمائے اس سے اچھی قربانی کیا ہے, جو قیمت کے لحاظ سے اعلیٰ ہو, قیمت کے اعتبار سے اعلیٰ عرفہ ہو, اچھی قیمتی قربانی اللہ کے راہ میں قربان کر. اور قیمت کے لحاظ سے اعلیٰ ہو اور کیا فرمائے فرما ہو. فرمائے خوب موٹی تازی قربانی ہونا اچھی طرح, سمجھے نا. مسئلہ بھی اس میں اعلیٰ عرفہ قربانی کرنا, قربانی سمجھے نا. قربانی کی قیمت زیادہ ہونا اور کیا ہونا, بہت موٹی تازی ہونا. دبلا پتلا نہیں لہی جانور, بالکل کمزور جانور, کم حصے میں کیا کرتے لوگ مل جاتے لوگ. ایسا نہیں کرنا ہے نا. قربانی کا جانور دیکھنے میں کیا رہنا
ہاں اچھا آنکھ بھرنا اپنی، انہیں بھی آنکھ لوٹنا اچھا، ایسا جانور کیا کرنا قربان کرنا اللہ کی راہ میں. تو زیادہ اگر قیمت زیادہ اگر جانور موٹا لینا ہے تو ظاہر ہے قیمت زیادہ دینا پڑتا ہے. مگر کیا کرتے لوگ کم قیمت میں کم سے کم کہاں ہے منیمم یعنی خون لگا لے کے شہیدوں میں شمار بولتے اس کیا بولتے اس کو، خون لگا لے کے شہیدوں میں شمار بولتے نا بھائی، مشہور مثال ہے. خون لگا لیے شہیدوں میں شمار ہو گئے، مطلب کیا ہے کم سے کم منیمم کہاں ہے، دبلا پتلا جانور گھس گئے. ہاں معلوم پڑا. اس سے پہلے حیدرآباد میں تو گوشتہ جو نا بہت بڑا جوک ہو گیا. ایک آدمی کیا کرا اخبار میں رپورٹ دے دیا کہ 2500 روپے میں حصہ، 2500 روپے میں حصہ. اب لوگ بولے باہر تو 3500 4000 ہے، 2500 میں دیا، چلو لکھا دیے. آن لائن بکنگ ہو گئی. اب اس کو کیا کرا معلوم، بک کرنے والوں کو جو 10 لوگوں کو لیں گے تو ان کو 1000 روپے فری بول کے دیا. اب لوگوں ایسا پورے خاندان میں 100 بڑے 2500 مل رہا روپے سب لے کے آئے. وہ نکلا حرامی نسل کا تھا. کیا کرا آخری میں پورے پیسے لے کے بھاگ گیا، ختم. سب کے پیسے لے کے بھاگ گیا. سنگھوں پہ کاروبار بولتے ہیں نا، سنگا دکھا کے کاروبار کر لیا، ختم. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں آپ ایسے شیطان کے اولادہ بھی ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں جن سے شیطان بھی شرماتا ہے نا. قربانی کے پیسے کھائے جاتے بدماشوں قربانی کے پیسے بھی کھائے جاتے ہے نا. اللہ ہونے کو نام جو خبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائے صنم پتھر کے بولے. ایسے لوگ ہیں آج کل، ایسے پتھرے ابراہیم علیہ السلام کے بابا جو نا بتا بناتے تھے، ابراہیم علیہ توڑتے تھے. اور آج کل کیا ہے ایسے میں باپ ابراہیم تھا اور پسا رازانے کی بات ہے. ہمارے باپ دادے ابراہیم علیہ السلام کی طرح تھے، بتوں کو توڑے، مگر آج ان کے بیٹے کیا ہے بتوں کو بنانے والے نکل گئے ہے نا. اللہ اکبر. اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے. قربانی کے پیسے بھی سالٹ کھائے جا رہے صاحب، دیکھیں آپ. اللہ اکبر. کیسا قیامت کے آثار ہے پورے. سرکار فرمائے لوگوں اچھی طرح قربانیاں کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ تمہاری سواریاں ہوں گی. فرمائے جب حضرت علی نے اس آیت کو پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرہیزگاروں کا یہ حال ہوگا کہ اچھے اونٹوں پر سوار ہوں گے جو ان کی دی قربانیاں ہوں گی. قیامت کے دن قربانیوں کے بدلے میں ان لوگوں کو ایسے اونٹ ملیں گے جو انہوں نے کبھی نہ دیکھے ہوں گے. ان پر سونے کے پالان ہوں گے، زبرجد کی نکیلیں ان کی ناک میں ہوں گی. جب یہ لوگ ان پر سوار ہو کر جنت میں جائیں گے تو جنت کے دروازوں پر پہنچ کر نکیلوں کو باندھ کر اندر جائیں گے. حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے لوگوں قربانی دو، خوشی دو. جو شخص جانور کا منہ قبلے کی طرف کر کے قربانی کرتا ہے اس کی قربانی کے تمام بال اور خون کے سب خطرے سب قیامت کے دن تک محفوظ رکھے جائیں گے. یہ فرمایا کہ تھوڑا خرچ کرو گے تو بھی اللہ اس کا اجر زیادہ دے گا. فرمائے اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے. خوشی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قربانی کرنے کے لیے کوئی ہیلے حوالے مت کیجیے. ابا دیتے، ہمارے امی دیتے، بلکہ چھوڑنا نہیں، بلکہ ہم دینا قربانی. ایسے نوجوان کما رہے ہیں، اللہ استطاعت دے رہا ہے، برابر قربانی میں اپنا حصہ لکھائیے، نام لکھائیے. اللہ استطاعت دیا ہے تو اپنے بیوی کے لیے بھی قربانی کریے. ایسے میں اولاد کا بھی نام لکھائیے. اور اللہ استطاعت دیا ہے تو والدین اپنے استاد، پیر، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بھی قربانی کر سکتے ہیں. مگر پہلے اپنی طرف سے کرنا واجب ہے. ہر سال کرنا، ہر سال دینا اپنی طرف سے واجب ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اچھی طرح قربانی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور کیا کرنا ہے آج شام میں کیا کرنا ہے؟ سحری کرنا ہے انشاءاللہ بولو سب. اب تک روزے چھوٹ گئے نا، اب کل سب بچے بھی روزہ رہو انشاءاللہ. اور کل اور پرسوں کیا کرنا؟ روزے رہنا، عبادت کرنا. آج رات میں بھی عبادت کرنا. اللہ ہم سب کو نیک ہدایت و نیک توفیق عطا فرمائے.